اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انسان اپنی پیدائش کے بعد سے ہی گناہ گار، خطا کار رہا ہے۔ ہر انسان سے زندگی میں کسی نہ کسی لمحے خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس غلطی، اس کوتاہی، اس گناہ کے ہونے کے بعد طرز عمل کیا اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی وہ ڈگر جو غلطی کی، گناہ کی، کوتاہی کی غلط راہ ہے، اسے ہی اپنائے رکھتا ہے، یا اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے؟ اگر تو وہ اپنے رستے پر برقرار رہتا ہے تو ایسی صورت میں تو گناہ پھر اس کے دامن کو کالا اور سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف پلٹنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے غالب آتی ہے کہ ہاں وہ دنیا جہان کے گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کو تیار۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی 6833 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھا کر دے سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے برابر ہی اسے گناہ لکھا جاتا ہے، عذاب ملتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھ کر آگے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص چل کر اللہ کے سامنے جاتا ہے، چل کر اللہ کے حضور خود کو پیش کر دیتا ہے، اللہ بھاگ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوا کہ اس نے دنیا جہان کے برابر گناہ کیے ہوں لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف راغب ہونا سیکھ لیجئے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ سیکھ بھی لیا تو ہاں غلطیاں ہم سے سرزد ہوں، ہاں گناہ ہم سے سرزد ہوں، لیکن انشاءاللہ بخشش بھی اللہ کی ہمیں ضرور ڈانپے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔